اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام قادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج حافظ عبدالقیوم مر سکندری صاحب بھی ہیں اور سانگڑ کے مشہور و معروف ثنا خان عمر دراز نقشبندی بھی ساتھ ہیں۔ آئیے چلتے ہیں عمر دراز کی جانب اور سنائیں ہمیں حمد باری تعالیٰ۔ لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا کہ اول آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے پڑھیے لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اور حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، ارے تو سے کٹا کے کہا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، ارے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا جسے نصیب نہیں ہے حب اہل بیت رسول، کہ جسے نصیب نہیں ہے حب اہل بیت رسول، ارے پھر اسے نصیب کہاں لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد
رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عمر دراز نقشبندی اور ہمارے ساتھ حافظ عبدالقیوم عمر سکندری صاحب بھی ہیں. سائیں ہمیں یہ بتائیں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، جنگ بدر کے حوالے سے کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اسلامی تاریخ میں آج کا دن یعنی 17 رمضان المبارک بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے. مدینہ منورہ میں آج سے 1441 سال پہلے سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ رونما ہوا تھا. تو 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، یوم فرقان ہے. یہ ایک ایسا عظیم دن ہے جس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور نصرت عطا فرمائی تھی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے محبوب کریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے. لیکن بدر کے میدان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو جو اس کے نتیجے میں عظیم کامیابی نصیب ہوئی، قیامت تک یہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کرے گی. بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کی مسافت پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر تھا. وہاں پتھریلی اور سخت زمین ہے جو مدینہ منورہ سے 80 میل کی مسافت پر اور مکہ مکرمہ سے 220 میل کی مسافت پر واقع ہے. جنگ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا معرکہ ہے جس میں 313 مسلمان اور وہ بھی بے سر و سامان. ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں. تلواریں بھی ایسی کہ یا تو وہ زنگ آلودہ تھی یا وہ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ان کا تکیہ نہ بھالے پر تھا نہ تیر پر تھا. تو ان کا تکیہ جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا. تو یوم بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا جب مکے کے کفار نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، تکلیفیں دی. تو مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کی اور مدینہ شریف آئے. اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو یہ کھلی آزادی تھی کہ اپنی دین کی تبلیغ کریں اور دین کی تشہیر کریں. جب کفار مکہ اور قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے. اور نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے ایک جتھا چند صحابہ کا اس پر مامور کیا کہ مدینہ منورہ کی سرحدی جو ایریاز ہے وہاں پر نظر رکھو کہ دشمن کا کوئی لشکر نہ آ جائے. تو حضرت عبداللہ بن جوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نگرانی کر رہے تھے. تو ان سرحدی جھڑپوں میں عمر حضرمی قتل ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. جو قیدی تھے ان کو آپ نے آزاد کیا. عمر بن حضرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہا ادا کیا.
پر بدر جو واقعہ رونما ہوا تھا اس کا اصل وجہ یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے، جب مدینہ پاک سے طواف کے لیے کعبہ شریف پہنچے تو کفار نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو جو مسلمانوں کو اپنے شہر میں آپ نے پناہ دی ہے، اس کے باوجود آپ کھلم کھلا یہاں مکے میں آ کر طواف کر رہے ہیں؟ اگر آپ صفوان بن امیہ کے مہمان نہیں ہوتے تو ہم آپ کا کام تمام کر دیتے۔ تو حضرت سعید نے کہا اگر ہمارا طواف تم روکو گے تو تمہاری اس سے بھی زیادہ جو بڑی چیز ہے، یعنی تجارتی راستہ جو مدینہ منورہ سے جاتا ہے، ہم اس کو روک دیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان کا جو لشکر تھا شام کی تجارت پر نکلا ہوا تھا، تو ان حالات کے پیش نظر ابو سفیان نے مکہ پاک ایک قاصد ایلچی بھیج دیا کہ مسلمانوں نے قافلے پر حملہ کیا ہے اور جو بھی تجارتی سامان تھا وہ سارا لوٹ لیا ہے۔ جب یہ خبر قریش کو پہنچی تو قریش تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو وہ 1000 کا لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر وہ سارے نکل پڑے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ تو مکے پہنچ گیا، یہ دوسرے راستے سے آ رہے تھے، تو ان کو راستے میں ہی یہ خبر مل گئی کہ ابو سفیان کے قافلے پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے، کوئی بھی لوٹ مار نہیں ہوئی ہے، وہ سلامتی سے مکے پہنچ گیا ہے۔ تو اب تو یہ ہونا تھا کہ یہ قافلہ واپس چلا جائے، لیکن نہیں، ان کا مقصد تو مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دینی تھی۔ پھر جب وہ قافلہ آ کے بدر کے میدان پر وہاں انہوں نے پناہ خیمازن ہوئے، اور عمر حضرمی کے ورثہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کے انتقام لیا جائے ان کے خون کا، تو یہ بدر کے میدان میں وہاں قیام پذیر ہوئے۔ ادھر مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ مکے کے جو کفار ہیں 1000 کے لشکر اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، دیکھتے رہیے اچھا۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری ہے۔ آئیے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے عمر دراز نقش بندی سے گزارش ہے کہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ بخشش کی انتہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بخشش کی انتہا ہے، دربار مصطفیٰ میں بخشش کی انتہا ہے، کہ بخشش کی انتہا ہے، دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں ہر مرض کی دوا ہے، دربار مصطفیٰ میں ہے مرض کی دوا ہے، دربار مصطفیٰ
عشق انتہا ہے اور صدیوں کے فاصلے بھی لمحوں میں کٹ گئے ہیں صدیوں کے فاصلے بھی لمحوں میں کٹ گئے ہیں لمحوں میں کٹ گئے محسوس یہ ہوا ہے دربار مصطفیٰ میں محسوس یہ ہوا ہے دربار مصطفیٰ میں ہے مرض کی دوا ہے اور سرکار سن رہے ہیں اشکوں کی التجائیں کہ سرکار سن رہے اشکوں کی التجائیں اشکوں کی التجائیں سائل تو چپ کھڑا ہے دربار مصطفیٰ میں سائل تو چپ کھڑا ہے دربار مصطفیٰ میں ہے مرض کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں ہے مرض کی دوا ہے اور لالو گوہر سے بڑھ گئی ہے قیمتی واسو ہے قیمتی واسو آنکھوں سے جو گرا ہے دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے جو گرا ہے دربار مصطفیٰ میں ہر مرض کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں بخشش کی انتہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عمر دراز نقشبندی. حافظ عبدالقیوم عمر سکندری بھی ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب، آپ جنگ بدر کے حوالے سے کچھ ہمیں بتا رہے تھے. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور خطاب فرمایا اور مہاجرین کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو سب نے ہاں ملائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف توجہ فرمائی تو وہ بھی تیار ہو گئے
یا صحابہ کے اندر شوق کا جذبہ. یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کا تھا، لیکن یہ چھپ رہا تھا باقی صحابہ کے بیچ میں کہ کہیں مجھے چھوٹی عمر کی وجہ سے جہاد پر نہ لے جائے. تو یہ صحابہ جو انصار تھے، مہاجرین تھے، 313 کا یہ لشکر تھا، اور مختصر ساز و سامان کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے. اب نبی پاک علیہ السلام جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ادھر 1000 کا لشکر تھا، ادھر 313 کا لشکر تھا، اور ساز و سامان بھی مختصر تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان کا مشاہدہ کیا، اور بدر کی زمین پر آپ وہ نشان لگا رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ فلاں کافر کی قتل کی جگہ ہے، یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی. تو اس اعتماد اور وثوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے. ساری رات عبادت میں گزری. نبی کریم علیہ السلام بھی عبادت میں تھے، اپنے رب کے حضور عجز و نیازی میں مصروف تھے. تو وہاں بدر کی جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی اور سخت تھی، وہاں پانی کی بھی قلت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی یہ مدد فرمائی کہ بارش نازل ہوئی. جب بارش ہوئی تو پانی کی قلت دور ہو گئی، اور مسلمانوں کی ہاں جو زمین تھی وہ سخت بن گئی، ریت جو تھی وہ جم گئی، اور کفار کے طرف جو زمین ہے وہ ان کے لیے بارش کی وجہ سے وہ نقصان دہ ہو گئی. تو پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے اسی رات سجدے میں سر رکھ کر عرض کی، مولا یہ چند تمہارے ماننے والے اگر یہ کل میدان میں یہ مارے گئے یا شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وعدے کو تو سچا فرما جس کا جو تم نے مجھ سے کیا تھا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس دعا کو بھی قبول کیا. جو دعا صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مانگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ قبول کرے. بدر کے میدان میں یہ جمعہ مبارک کا دن تھا. رمضان کی 17 تاریخ تھی. روزے کی حالت میں مختصر ساز و سامان کے ساتھ یہ ایمانی جذبوں سے معمور، عشق رسول سے پر وہ مختصر سی جماعت جب میدان میں اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی منظر کشی ایسے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایسی مدد فرمائی. یہ قرآن کریم میں ہے نا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3,000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، پھر 5,000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم صرف ہاتھ کو ایسے کرتے تھے تو ہم سے پہلے ہی کافر کا کام تمام ہو جاتا تھا. یعنی ہاتھ ہمارا ہوتا تھا، چلانے والا کوئی اور ہوتا تھا. ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، تلوار بھی نہیں تھی، اور زرہیں بھی مختصر تھی، لیکن ہمارا دفاع ہوتا رہا ان کا. اور مزے کی بات، اگلے دن نبی پاک علیہ السلام نے جس جگہ پر نشان لگایا تھا کہ یہاں فلاں کافر عتبہ یا شیبہ یا ابو جہل یہ سارے کافر یہاں مریں گے، ان کی لاش یہ ہوگی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا. جس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر اسی کافر کی لاش پڑی تھی. تو جنگ بدر میں بہت بڑے جو سردار تھے کفار کے وہ مارے گئے، وصل جہنم ہوئے. ابو جہل کو تو 2 معصوم بچوں نے مارا. تو کہتے ہیں نا انہوں نے بچوں نے اتنا جذبہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہتا کہ سنا ہے کہ ماریں گے یا مر جائیں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، سنا ہے دیتا ہے گالی وہ محبوب باری کو.
تو اسی طریقے سے اس ناری کو 2 معصوم بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا، باقی کفار کے سارے جو سردار تھے وہ ان میں قتل ہو گئے۔ تو ان میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 1000 میں سے 70 کفار واصل جہنم ہوئے اور 70 سے زیادہ وہ گرفتار ہوئے۔ اور ادھر مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر صحابہ تھے اور 8 جو تھے وہ انصار صحابہ تھے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70 کفار واصل جہنم ہوئے تھے اور 70 سے زائد گرفتار ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو پسپائی، ذلت اور رسوائی دی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ پھر وہ جب اسیران قید ہو کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ مسلمانوں کا سر فخر سے ہمیشہ بلند رہے گا۔ وہ یوم فرقان ہے، جسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان تفریق فرمائی تھی، حق کو باطل سے ممتاز کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام والا جذبہ، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنے ہوسٹ غلام قادر کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے پروگرام پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن HNN نیوز۔ اللہ حافظ۔